مشقت سے کماتا ہوں بیٹا مت کرو. اور بابا ہوتا ہے سارے دوست کیتے ہیں بابا تھوڑے کش لگاتے ہیں جوانی میں ہوتا ہے بابا اچھا مت کرو. ایک دن بڑی مشکل سے بیٹے کو کسی کام پہ لگایا اس نے, آج تو ادھر کام پہ واپس آ کر اس نے پیسہ پتہ نہیں اس زمانے پرانے زمانے کے وہ بھی 5-10 روپے لے کر آئے, کاغذ کا نوٹ لے کر آئے. یہ بابا آج میرے دن کی مزدوری یہ پیسہ لے 5-10 روپے کے نوٹ اس وقت ہوتے تھے. باپ نے اس کو ایسا یوں کر کے سگریٹ بنایا, پھر ماچس کے ذریعے سے اسی نوٹ کو آگ لگا کے منہ میں لگے کھینچنا شروع. اور بابا آپ کیا کریں, پیسے کو آگ لگا نہیں بیٹا نہیں پیسے کو آگ تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بابا مت کرے بابا آپ کیا کریں بابا پوچھا یہ تمہیں 3 بار محنت کر کے لائے ابھی آپ اس کو آگ لگا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. عجیب سے آپ لیکن ہمیں 3 بار بڑی مشقت محنت سے یہ پیسہ کما کے لایا تھا, آج آپ اس کو آگ لگا رہے. بابا جی بیٹا میں بھی تو کہیں سے چھاپ کے بھی لاتا تھا, تو روز ہی آگ لگا رہے ہیں مجھے, میں آج صرف اور صرف تجھے احساس دلانے کے لیے آگ لگا رہا ہوں. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا باپ کے دل کو آگ کیسے لگ رہی ہے, ماں کے دل کو کیسے آگ لگ رہی ہے, بچوں کو پتہ نہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کیا ماں باپ کے دل میں خواہش نہیں ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی خوشی دیکھے, وہ بھی شریعت کے اصولوں کے تحت. زندگی کا ارمان نہیں ہوتا, کچھ کام ایسے ہوتی مجبوری میں 2 ہو تو ہو, نہیں تو زندگی ایک بار ہو. وہ کیا ہے شادی بیاہ کے موقع پر نکل بھی بس کہیں سے پکڑ کے لائی ادھر سے ہو گئی, بس اپنی مرضی سے ہو گئی, بس آزادی دیتے ہیں. آزادی کی بس آگئی تمہارے اندر, کس نے کہا تمہیں آزادی ہے؟ دین میں آنے نہ آنے کی آزادی ہے, دین میں آنے کے بعد جبر ہے. غلط مت سوچو, دین آزادی کا درس دے, آزادی کا درس نہیں دیتا. لا اکراہ فی الدین, وہاں لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین. دین میں آنے کی مجبوری نہیں ہے, دین کو اپنانے کی مجبوری ہے. آپ ماننا مان, دین میں آنے کے بعد جبر ہے, جبر ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گی, تو قیامت کی سزا ملے گی, روزہ رکھنا پڑے گی, اطاعت کرنی پڑے گی. جبر ہے یہاں, بے حیائی کے کام نہیں کرنے ہوتے. یہ کیا ہے پھر یہ عوامی روا کیا ہے, جبر اپنی مرضی نہیں چلتی. جہاں سے ملے جہاں سے لے کر جائیں, ادھر جائیں ادھر جائیں. کوئی غیرت, کوئی حقیقت, کوئی دین, کوئی دیانت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ماں باپ کو دکھ نہ پہنچائے. صرف یہی نہیں, ماں باپ اولاد کے کردار سے ماں باپ کے دل کو صرف دکھ یہی نہیں, بلکہ کوئی بچپنے میں بھی کوئی اولاد مر جاتی ہے. کیا چیز بلکہ ہے. آپ یہ دیکھیں, ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے لیے کوئی اثر نہیں ہے. کسی کے بچپنے میں جب چھوٹی عمر میں بچے مر جاتے ہیں, ظاہراً تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کو کیا ہے. جب 2 مہینے کی, 1 مہینے کے, سال کی, 1.5 سال کی, 3 سال کی بچی عمر چکے ہیں, کوئی دکھ نہیں. لیکن قیامت کے دن جب میدان محشر سے فیصلہ ہو کے جنت کی طرف لے جائیں گے, یہ معصوم بچے جو بچپنے میں بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں, وہ سارے جمع ہو کے آ جاتے ہیں. ان کو حکم ہوتا ہے آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے, جنت میں جائیں. یہی بچے جو نابالغ اور بچپنے میں مر جاتے ہیں, تو وہ بے گناہ ہے, ان کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوتا ہے. جنت کے دروازے پر وہ بچے سب جمع ہو جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. جنت میں جائیں تو یہ بچے ہم نہیں جائیں. کیوں؟ اور بڑھے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے, ہم اپنے والدین کو لے کے جائیں گے, ہم اپنے والدین کو لے کر جائیں گے. کہ تمہارے ماں باپ کے کردار پر ابھی حساب و کتاب ہوگا, پھر جنت میں جائیں گے. نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی دنیا کو خدمت نہیں کر سکے. خصوصاً میری ماں کی 9 مہینے پیٹ میں رہ کر دنیا میں لائی, اپنی ماں کی کوئی خدمت میں نہیں کر سکا, میں نہیں کر سکی, لہٰذا میں اپنے ماں باپ کی بات جنت میں نہیں جائیں. وہ بچے احتجاج کرتے ہیں. تو حکم خدا ہوتا ہے فرشتوں کو ان کے ماں باپ کی شکل میں تم لوگ جائیں, کیونکہ فرشتے مختلف شکل بنا سکتے ہیں. ماں باپ کی شکل میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بعد فرشتے آ جاتے ہیں. یہ تمہارے ماں باپ آگے چلو. اب یہ دیکھیں ماں باپ کو کتنا اثر ہوتے نہیں ہوتے. یہ بچے, چھوٹے بچے آ کر سینے کو سونگتے ہیں. ان فرشتوں کے سینوں کو سوکھے وہ کر لیں گے, نہیں جی یہ میرے ماں باپ نہیں.
یہ بچے اللہ سے دعا کے لیے میرے ماں باپ نہیں ہیں. کیوں؟ میرے ماں باپ کے جگر پر ہماری جدائی کے کوئی نہ کوئی اثر ہوا ہوگا. ان کے کوئی جگر پر کوئی اثر نہیں. ہماری جدائی، ہماری موت سے ہمارے ماں باپ کے دل و جگر پہ اثر ہوا ہوتا ہے. اس کی وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں. تو کیا دنیا میں کوئی بے عزتی کر لے، دنیا میں فضول خرچی کر لے، غلط سوسائٹی میں جائیں، غلط کام کر کے آ جائیں، تھانے کچہری میں جائیں، جھگڑے کر کے آ جائیں اور لوگوں میں مستیاں کر لے، پھر باپ سے پیسے لے کے چھپائے، کیا باپ کے دل پہ کوئی چوٹ نہیں؟ باپ کے دل کو کوئی اثر نہیں؟ شرم کے مارے سر جھکا کر انسان کو دیکھنے کے قابل نہیں رکھتے ماں باپ کو. جب تو نشہ کرتا ہے تو ماں باپ اثر نہیں ہوتے کیا؟ لیکن یہی ماں باپ بھی بدقسمت ہے. ایسے کو صبح سویرے اٹھاتے نہیں ہے، ناشتہ صحیح طریقے سے دے گا. ماں یہی کہے گی بس 12 بجے کا کھانا کھانے کے لیے بچہ ابھی نہیں آیا ہے جی، 2 بج گئے، لیکن کہاں ہے میرا بیٹا؟ ماں تو اس حد تک مصیبتوں میں بڑی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ ظہر کی نماز پڑھے بغیر آدمی کو پوچھتے ہی کوئی نہیں. اس لیے قیامت کے دن اور ہی بڑھا لیا جائے گا. یہی بچے جس سے ہم اپنا سب کچھ ان کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں یہ بچے باپ کو نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، بیٹا مجھ سے سویا ہوا ہے. باپ جماعت کو جاتے ہیں، کبھی باپ بیٹے کو سر دینے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتے. بیٹا کسی اور کے حق میں چلا جاتا ہے، غلط سوسائٹی میں جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، وہ نشے کا عادی ہو جاتے ہیں، نماز کی عادت اسے ختم ہو جاتی ہے، روزہ توڑ کے گھوم پھرتے ہیں. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، بیٹے کا حساب ہوگا، باپ کا حساب کتاب ہوگا. تو بیٹے کے پاس کچھ بھی. یہی عزیز ترین اولاد قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے عدالت میں گرفت کرے گا. پروردگار ہماری ایک درخواست ہے، ہم تو ویسے جہنمی ہو گئے، کردار ہمارا اتنا نہیں تھا، ہمیں جہنم کی خبر تو سنائی گئی ہے، لیکن ہماری ایک درخواست ضرور ہے. عادل بادشاہ ہے، ذرا سنیے کیا ہے. وہ یہ ہے جی، میں صبح نماز پڑھے بغیر سویا رہا، یا بیٹی ہو تو سوئی رہی، میری ماں نے کچھ نہیں کہا، میرے باپ نے کچھ نہیں کہا. گھر کے ماحول ایسا بنایا کہ وہاں پر تو گالی گلوچ کے لوگ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے رہے یہ تو کہنے کی باتیں ہوگی، ٹوکا نہیں روکا نہیں تو کرتے رہے. رمضان میں روزے ہم توڑ کے کھاتے رہے، کسی نے ٹوکا نہیں روکا نہیں، ہم سمجھ گئے شاید جوانی میں ایسا ہوتا ہے. آدھی رات تک گھر میں نہیں آئے، ادھر ادھر پھرتے رہے، ادھر ادھر گھومتے رہے. ماں باپ نے ہمیں کہا کچھ نہیں، میں بگڑ گئی، اپنے بزرگ کے ہاتھوں میں چلا لیا. اب قصور میرا ہے، پروردگار میرے والدین کا ہے. یہی عزیز ترین بچے جو باپ کے پرانے کپڑے بیٹے کے بعد پہنے، نیا کپڑا بیٹے کو، نیا کپڑا بیٹی کو پہنائے، بیٹی کے پرانے ماں پہنتے ہیں. یہ ہمارے خلاف اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہاری یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، ایگزام ہے، آپ کے پیپر ہے یہ. اچھا جی ایسا ہے، ماں باپ حاضر کرو ادھر، ماں باپ بات کرتے کیوں نہیں کہا؟ کار جوان سوچس مارا وہ سنے چیدر بڑھ گیا، یہ رہا کیا مزے تھی سویا، کچھ بھی نہیں بولا، نہیں کچھ کیسے بولتے وہ سہتا تھا جی. بیٹی ناراض ہو جاتی تھی، اس لیے کچھ کہا نہیں، یہ سر پہ چادر نہ ہو تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا. پتہ نہیں وہ پینٹ شرٹ کی طرح کے لباس پہنتے رہے تو کچھ نہیں کہا، ناراض ہوتی تھی، خاموش رہی، چلتی گئی، آگے بھی بگڑتے رہے. فائلیں تبدیل ہو کے خدا ہوگا، عدالت کا یہی حکم ہے، فائلیں تبدیل کر دو، ریکارڈ تبدیل کر دو. ماں باپ کی نماز، ماں باپ کے روزے، ماں باپ کی حیا، ماں باپ کے تہجد، ماں باپ کے خیرات بیٹے کے کھاتے میں ڈالو، بے نمازی کی سارے کھاتے باپ کے کھاتے میں ڈال کر ماں کے کھاتے میں جہنم دے دو. یہ گیا، یہ تو اولاد ہے، بنا بومن ہے، یا اولاد کیا؟ ماں باپ کو دکھ نہ پہنچائے، ماں باپ کو دکھ نہ پہنچائے. زندگی ایک مرنے کے بعد یاد کرے ماں باپ. دنیا میں تو آج میں کسی جگہ کسی
کہ والد کی فوجی تو میں نبی سے تقیم پڑھ رہا تھا، وہاں پر تصویر کیا تھا زندہ ہو تو گئے کوئی لوگ کوئی خیراتی ادارہ بھی کھانا دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، اولاد نہ دیکھیں ماں باپ کو کوئی نہ کوئی کہیں سے بھی کچھ مل جاتا ہے، اب سارے بھی لا کر کسی کے بڑے پرانے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی زندگی بسر اثر ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بیچ میں مٹی آ جاتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر ماں باپ کے کوئی واجبات کو ادا کرنا واجب، ماں باپ کے فاتحہ قبر کے اوپر فاتحہ کے لیے جانا ضروری، کیا ہے؟ سید الابرار یوم القیامت، آپ دیکھیں سید الابرار، لوگوں میں سے سردار قیامت کے دن کچھ لوگ سردار کے طور پر محسوب ہوں گے، سردار یعنی لیڈر، نمائندہ، کونسلر، سید الابرار یوم القیامت، قیامت کے دن سرداروں کی لسٹ میں کون آئیں گے؟ وہ بر والدیہ یا زار والدیہ، جو اپنے ماں باپ کی زیارت، قبر کی زیارت کر لیں جمعے کے دن یا جمعے کے رات کو یا دونوں میں، قیامت کے دن اگر ماں باپ کے ساتھ نیکی کر کے سید الابرار بننا چاہتے ہیں تو مرنے کے ماں باپ کے قبر کی زیارت کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور دوسری روایت میں ہے کوئی اگر ماں باپ کے قبر کی زیارت کے لیے جائیں تو حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب خداوند عالم اسے ادا کرے گا۔ ماں باپ کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جانے سے، ادھر سے کعبہ کے جاتے ہوئے لاکھوں دفعہ چھوٹے بہت رشتے دار ملے کہ ماں باپ کے قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ جائیں، ان کو یاد کر کے آ جائیں، وہ قبر پہ پائیں گے، اتنا بڑا مقام ہے۔ میں نے ابھی ذکر کیا اگر کوئی شخص ماں باپ کی زندگی میں یا بعد میں خدمت کرے، محمد و آزم خوش ہو گئے، خدا خوش ہو گئے۔ کربلا میں ایک عالم دین ذریعہ امام حسین کے وہ خواب میں دیکھا، ایک عالم دین نے ذریعہ امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ایک جوان دروازے سے داخل ہو کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ امام حسین قبر سے روضہ مطہر سے کھڑے ہو کر وعلیکم السلام کے مسکرا کر اس کا جواب دیتے ہیں، خواب میں دیکھا۔ یہ اچھی خواب ہے، ایک جوان ہے لیکن وہ سیدھا آتا ہے خواب میں، زری کے برابر آ کر جسم تک زیارت کرتے ہیں، اس نے زیارت کی، سلام کیا امام، اور روزے کے اندر سے بلند ہو کر مسکراتے ہوئے وعلیکم السلام کے مجھے جواب دیا۔ خواب دیکھا پتہ یہ کیسا خواب، دوسرے دن جب حرم میں گئے اچانک سے لوگوں کی بھیڑ میں دیکھا وہ جوان آگے سے آ رہا ہے، جو خواب میں دیکھا تھا وہ جوان باقاعدہ ادھر سے آ رہا ہے۔ آنے کے بعد اس نے زری کے سامنے السلام علیکم یا ابا عبداللہ علیہ السلام کہا، تو واقعی اس نے اسی وقت اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ جوان مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ زری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نے کہا یہی جوان کے جو بات کو میرے امام کی طرف سے جواب دیتے ہوئے خواب میں گئے، اس کا میرے پیچھے کرا، اس جوان کو پکڑ دیا، ارے بندے نے بولا تو کون ہے، کیا تمہارا نام ہے؟ کہا میں نے کچھ بھی، ابھی تو نے سلام کیا تو تم مسکرا کے امام کے ذریعے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر تم سلام کے جواب بھی سن رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ کہا جی میں جب بھی آتا ہوں، میں جب بھی آتا ہوں یہاں آ کے میں امام کو سلام کرتا ہوں اور امام ذریعے سے بلند ہو کر میرے سلام کا مسکرا کے جواب دیتے ہیں، میں امام کو دیکھتا ہوں۔ ارے تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ بھی نہیں، ایک واقعہ ہوا تھا، اسی دن سے امام میرے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، وہ کیا تھا، میں ہر شب جمعہ کو میرے ماں باپ بوڑھے ضعیف تھے، تو میں ہر ایک شب جمعہ کو والد کو میں لے کے آتا تھا گڑھے پہ سوار کر کے، دور سے ہمارے یہاں پرانے زمانے میں کربلا سے قریب ہے، لیکن میں گدھے پہ سوار کر کے میں رسی کو پکڑ کے ایک جمعے کو ماں کو لے کر آتا تھا، ایک جمعے کو باپ کو لے کر آتا تھا، لیکن جس جمعے کو میرے باپ کی باری تھی اس دن میری ماں نے نکل دی، بیٹا مجھے بھی لے سکتے، اما ایک ہی گدھا ہے اس پہ آپ انہوں کیسے سوال ہوتا ہے، نہیں بیٹا مجھے آج اگلے ہفتے تک میری زندگی ہے یا نہیں، مجھے بھی جاننا ہے ضرور۔
مجھے ضرور لے چلو بیٹا. ہمیں کیا کرتا؟ باپ کو میں نے گدھے پہ بٹھایا، ماں کو میں نے اپنے پشت پہ اٹھایا، تاکہ مسافت سے میں اپنی ماں کو اپنے پشت پر اٹھا کر حرم امام حسین کے قریب پہنچ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا، تو اسی دن سے امام زری کے اندر سے اٹھ کر مجھے جواب دے. آج تک امام ہمیشہ مجھے جواب دے. بر محمد و آل محمد صلوات. امام خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے امام خوش ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، آپ نے اگر امام کو خوش کرنا ہے تو اپنی ماں باپ کی خدمت کر لیں، اپنے ماں باپ کی زیارت کر لیں، تو دنیا کا سلسلہ بھی باقی رہے گا، قیامت میں نجات بھی ملے گی. ماں باپ کی دعائیں لیں.